سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جنہوں نے رسول کی اتباع کی جو نبی ہیں، امی ہیں۔ میں یہاں پر لفظ امی پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو مشکل باتیں ہوتی ہیں یہ پبلک میں کی جائیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اگر سمجھا دی جائیں تو سمجھ سبھی جاتے ہیں۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے گا نا جی۔ ابتدائی طور پر کچھ میں نے مشکل باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں، پھر جا کر وہ آسان ہو جائیں گی۔ امی یہ نبی پاک علیہ السلام کی وصف ہے۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ ہیں اور نام نہاد مذہبی سکالر بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی اس وصف کا ایسا معنی کیا جس میں نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی گئی۔ تو میں نے لفظ امی کی تحقیق کرنی ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ تو آپ حضرات نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ واقعی پتہ چلے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں واقعی حضور کے میلاد میں آئے ہیں۔ کسی وڈیرے کا ڈیرا ہو، کوئی پنچایتی معاملہ ہو، وہاں سب چل جاتا ہے، بندہ ہنستا رہے، ایک دوسرے کو کونیاں لگاتا رہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ہو تو بندہ پھر دل سنبھال کے بیٹھے۔ کیفیت بندے کی یہ ہونی چاہیے کہ دل مدینے کی طرف رہے، روح بھی حضور کے روضے کی طرف ہی چلی جائے۔ بس یہ دنیا کے خیالات آپ نے نکال کر بیٹھنے ہیں۔ اور میرا کچھ مزاج اس طرح کا ہے کہ کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں۔ دورہ حدیث شریف کی کلاس میرے پاس ہے، یہ دن رات کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے کہ وہی کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں۔ بس مجھے اب کہنا نہ پڑے، بابا بلے شاہ کے شعر پہ سبحان اللہ بنتی ہے نا، پھر رسول اللہ کے فرمان پہ ڈبل سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ لفظ امی جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے کمالات ہیں، حضور علیہ السلام کو رب نے جتنا علم عطا فرمایا ہے، یہ سب کا سب وہبی ہے۔ یہ سب کا سب کیا ہے جی؟ وہبی۔ یہ ایک اصطلاح ہے، وہبی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جتنے کمالات ہیں، جتنے معجزات ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود محنت مشقت کر کے حاصل کرے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات، جتنے معجزات، جتنا علم رب نے محبوب کو عطا فرمایا ہے، یہ سب کا سب رب نے عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا پہ آ کے کوشش کر کے محنت کر کے حاصل نہیں کیا۔ اب امی کا معنی سمجھو۔ امی کا معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا پہ آ کے اپنے امتی سے کسی قسم کا کوئی علم نہ سیکھا ہو، اپنے امتی سے کوئی علم نہ پڑھا ہو، تو امی کا معنی تو پھر یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ، یہ معنی نہیں ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کسی قسم کا کوئی علم حاصل نہیں کیا، بلکہ جتنے علوم سیکھے ہیں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اب جو آدمی امی کا معنی کرے ان پڑھ، اس کا پردہ چاک ہونا چاہیے کہ بھائی وہ دیوبندی مولوی یوٹیوبر اور دیکھا جا جس طرح کی باتیں کرتا کر، عورتوں کے جو مسائل تو نے کرنے کر، لیکن خبردار کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی گھٹیا بات کی تو ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ امی کا معنی سب بولو کیا ہے کہ جس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے رب سے پڑھا ہے۔
یہ ہے امی کا معنی، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہاں جو لفظ ماں استعمال ہوا ہے یہ عموم کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو ماں کے اندر عموم پایا گیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، رب فرماتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ ان پڑھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی جھوٹا ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ دوسری قرآن پاک کی آیت، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ رحمان نے، رب نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھنا ہے، حفاظ جو ہیں یہ بھی بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ حفاظ قرہ حضرات جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، محض حروف کے رٹے لگوائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی، پڑھنے والا معنی مفاہیم نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ کیا رب نے اپنے محبوب کو جو قرآن پڑھایا ہے اس میں رٹا لگوایا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو قرآن پڑھایا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے علوم قرآن میں تھے رب نے سارے علوم سینہ مصطفیٰ میں پلٹ دیے ہیں۔ اچھا بھی قرآن میں کتنے علوم تھے، بس آپ اس طرح دلچسپی کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ قرآن میں کتنے علوم ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک لفظ ہوتا ہے بیان۔ دیکھیں نا، میرے خطاب سے پہلے قبلہ علامہ صاحب نقیب محفل صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، کہا جی خطاب کے لیے، بیان کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ بیان کا معنی ہوتا ہے معافی ضمیر کا اظہار کرنا، لیکن قرآن میں بیان استعمال نہیں ہوا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تبیان استعمال ہوا ہے۔ علماء بلاغت کی کتب میں لکھتے ہیں کہ تبیان کا معنی ہے وہ معافی ضمیر کا اظہار جو دلیل کے ساتھ ہو۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں ہر شے کا صرف علم نہیں بلکہ رب نے ہر شے کا علم قرآن میں دلیل کے ساتھ رکھا ہے، اور وہ تمام علوم اور ہر شے کا علم جو دلیل کے ساتھ رب نے قرآن میں رکھا تھا وہ تمام علوم دلیل کے ساتھ رب نے سینہ مصطفیٰ میں اتار دیے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مولوی جی، تو کہتا ہے امی کا معنی ان پڑھ ہے، رب نے تو سارے علوم ہر شے کا علم دلیل کے ساتھ محبوب کے سینے میں رکھا ہے۔ اچھا بھائی، پہلے نبی کون ہے؟ سارے بولو، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ بس جب تک ہمارے اس طرح کے نوجوان اور بچے ہیں جن کی اتنی پختہ سوچ ہے اور سمجھ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی کون ہے جی؟ سارے بولنے نا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لغزش ہوئی، زمین پر آ گئے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ پھر دل میں آیا کیوں نہ رب کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کروں۔ دیکھیں جی، بات بڑے ذوق والی ہے۔ جب حدیث بیان ہو رہی ہو، حدیث کا ادب یہ ہوتا ہے کہ توجہ رسول اللہ کے فرمان کی طرف رہے۔
सच्ची बात कर रहा हूं तो फिर मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला तुझे मोहम्मद का वास्ता मुझे माफ फरमा दे। अच्छा, अब लुत्फ वाली बात है, अब लुत्फ आएगा। रब ने फरमाया, आदम मुआफी तेरी हो गई, ये बताओ तूने मेरे महबूब को पहचाना कैसे। मैं उम्मी का मफहूम देने लगा हूं, इंशाअल्लाह ताला मजा आ जाएगा, ईमान को ताजगी मिलेगी। और जिन लोगों ने इसका गलत तर्जमा किया है, ये वीडियो बन रही है, ये अपलोड होगी, मैं कहता हूं उस तक पहुंचे ताकि उसका भी नजरिया दुरुस्त हो। रब ने फरमाया, आदम मुआफी हो गई, ये बता मेरे महबूब को तूने पहचाना कैसे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मुझ में रूह फूंकी, मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूं, अर्शे उला के सतूनों पर जहां तेरा इसमें जलालत है, साथ इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। हूरों की पेशानियों पर, जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जहां तेरा इसमें जलालत है, साथ इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। तो मैंने जान लिया जिस ज़ाते अक़दस का नामे नामी इसमें गिरामी मौला तेरे इसमें जलालत के साथ लिखा हुआ है, वो जरूर तेरी बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल है। रब ताला ने फरमाया, आदम तूने सच कहा, ऐसा ही है, अगर ये मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। और सुन, खत्म नबूवत का मफहूम, हदीस पाक मुकम्मल नहीं हुई, फरमाया सुनो, ये महबूब जो है आपकी औलाद से सब नबियों के आखिर में पैदा होंगे, आखिरी नबी होंगे। यहां पर मैं आपको एक मसला समझाना चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सिफ्त जो उम्मी है, इसका माना करते हैं अनपढ़, कि उम्मी वो हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह याज़ बिल्लाह। लोग उलमा से मसाइल पूछते हैं, सवाल करते हैं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, तवज्जो मेरी तरफ करें, मैंने आपसे सवाल करना है। मुझे ये बताएं, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी है ना? सारे बोलो, आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि तमाम अंबिया अगर मिल भी जाएं, हुजूर की बराबरी क्या, सरकार की शान के मकाम के करीब तक भी नहीं है। यानी इतना बुलंद मकाम है नबी करीम अलैहिस्सलाम का। अब हदीस में सुनो, रब ने फरमाया, आदम तूने मेरे महबूब को कैसे जाना? अर्ज की, मौला जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूं, अर्शे उला के सतूनों पर, हूरों की पेशानियों पर, जन्नत के दरवाजों पर और जन्नती दरख्तों के हर पत्ते पर। अब ये बात काबिल गौर है। मेरा सवाल ये है कि पहला नबी पैदा होते ही पड़े कि यह लिखा हुआ है जो इमामुल अंबिया हो, सय्यदुल अंबिया हो, जिसको ये एजाज हासिल हो कि रब ने खत्म नबूवत का ताज उनको पहनाया हो, उनके बारे में जो मौलवी ये नजरिया रखे कि उनको ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था, खुदा की कसम कायनात को सबसे बड़ा जाहिल और अनपढ़ वो मौलवी है जो उम्मी का माना अनपढ़ करता है। जब पहला नबी पैदा होते पड़ रहा है तो फिर इमामुल अंबिया का मुकाम क्या होगा? अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अच्छा जी, उम्मी का एक माना है असल। उम्मी का क्या माना है जी? असल। अल्लाह ताला सलामत रखे। सूरत फातिहा के बहुत सारे तफसीर के अंदर नाम आए हैं। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत है इसका एक नाम है उम्मुल किताब। क्या नाम है जी? उम्मुल किताब।
کا معنی اصل ہے. سارے قرآن کا علم سورۃ فاتحہ میں ہے. تو سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سارے قرآن کی یہ اصل ہے. سارے قرآن کی اصل ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات کی اصل کریم علیہ السلام ہے, اس لیے آپ کو امی میں کر دیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء کی اصل ہے, نبیوں کی اصل, رسولوں کی اصل حضور علیہ السلام ہے. دیکھو نا جی, امی کو امی کیوں کہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اصل ہے. تو سرکار کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ساری خدائی کی اصل اور مرکز نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. تو امی یہ ایک وصف ہے. امی جو لقب ہے نبی پاک علیہ السلام کا, یہ سرکار کا کمال ہے. بندے کے اندر کمال ہو, کوئی اس کو عیب بنا دے تو پھر وہ جاہل آدمی ہے نا جی. اگر کوئی کہے جی میرا بیٹا حافظ بن گیا, قاری بن گیا ہے, تو یہ تو کمال ہے نا, حافظ ہونا, قاری ہونا. اگر کوئی آدمی کہے جی اس کا تو ٹائم ضائع ہو گیا, اس کی عمر ہی ضائع ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ کہ بندہ جاہل ہے. اس کے کمال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. محبت سے ذرا سبحان اللہ کہو. سرکار علیہ السلام کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے پوچھو. آخری وقت ہے, قریب المرگ ہیں, آپ کی زوجہ جو ہے وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے بلال تم دنیا سے جا رہے ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اپنی زوجہ سے خبردار ایسا نہ کہو بلکہ مجھے مبارکباد پیش کرو. دیکھیں نا جی, عشق کا کوئی مزاج ہی وکھرا ہوتا ہے. کہا یہ نہ کہو مجھے مبارکباد دو. آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی بلال ہے یہ دنیا کا دستور نہیں, بندہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور اسے مبارکباد دی جائے. حضرت بلال فرمانے لگے دنیا کے دستور کو چھوڑ, چند لمحے رہ گئے ہیں, یہاں آنکھ بند ہونی ہے, مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو جانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جس کو ہو جائے پھر اس کو موت سے بھی محبت ہو جاتی ہے. جس کو حضور سے محبت ہو جائے نا, وہ مرنے کو مرنا نہیں کہتے, وہ مرنے میں بھی اپنی کامیابی سمجھا کرتے ہیں. تمام مومنوں کی ماں, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, زوجہ رسول, کائنات کی محدثہ مفکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں جو ہیں میرے محبوب کی زیارت کر لیتی, وہ اپنے دل ہاتھ پر رکھ کر کاٹ لیتی, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. آج لوگوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں, چند کتابیں پڑھ کے بکواس کرنے کو ہیں, اس کا معنی ان پڑھ ہے. مجھے یہ بتاؤ, دو آدمی تمہارے پاس آ جائیں, ایک کہے جی میں نے سنا ہے روڈ پہ حادثہ ہو گیا ہے, دوسرا کہے کہ میں ابھی آیا ہوں کوئی نہیں ہوا, تو بات سچی کس کی ہے؟ جو دیکھ کر آیا ہے. جو سنی سنائی بات کرے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اس خبر کے سامنے جہاں اس کے مقابلے میں مشاہدے والا آ جائے, دیکھنے والا آ جائے. میں تو آپ کے سامنے ان کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے دیکھ کر بتایا ہے. جو دیکھنے والے انہوں نے کہا ہے. دیکھیں سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں اور کثیر کتب حدیث کے اندر بھی ہے کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لے گئے, سارے سوراخ بند کر دیے, ایک رہ گیا تھا پاؤں رکھا, سرکار تشریف لائے, گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے. ایسے ہے نا, کہتے سانپ آیا اس نے ڈسنا شروع کر دیا. تو تکلیف بہت زیادہ تھی, حرکت اس لیے نہیں دی تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے. باتیں یہاں تک سمجھ میں آتی ہیں. کہتے تکلیف بہت زیادہ تھی, اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. وہ آنسو کا قطرہ حضور کے وقت دعا کے مکھڑے پہ پڑا تو حضور بیدار ہو گئے. اور بھئی حدیث پہ تو سر جھکا ہوا ہے,
जो शरह है वो तो बंदों ने की है ना, वो तो लोगों ने की है। तकलीफ की वजह से कहते रोए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं मानता, ये उलमा का जुर्मत है। अहले सुन्नत के मुस्तनद उलमा स्टेज पर मौजूद हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, अहले सुन्नत का ये स्टेज है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तकलीफ की वजह से रोए हैं। मेरे पास दलील है। मैंने कहा मिस्र की औरतें तो वैसे नाजुक मिजाज होती हैं, कांटा लगे जान निकलती है उनकी। मिस्र की औरतों के सामने हुस्ने यूसुफ हो, हाथ कटने का एहसास नहीं होता। मैंने कहा यहाँ मिस्र की औरतें नहीं, यहाँ तो अबू बकर है, और गोद में हुस्ने यूसुफ नहीं बल्कि हुस्ने मुहम्मद है। मुझे ये बताओ, सरकार का हुस्न आंखों के सामने हो, फिर सांप डसने की भला कोई तकलीफ हो सकती है? शरह करनी है तो पहले यार कुछ पढ़ो, फिर हदीस की शरह करो। ऐसे हदीस का ज़ौक ना खराब किया करो। मतलब ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तकलीफ में नहीं रोए। कहते रोए तो है ना, फिर किस वजह से रोए हैं? मैंने कहा ये मैं बताता हूं। सांप ने डसा, पता लग गया जहर चढ़ रहा है। अब ये देखो ना, जो लोग हज उमरा के लिए गए हैं, उस गार की जियारत की है, मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। उस गार में जब इंसान बैठता है ना, दो जानू होकर, सर यूं करे तो ऊपर टच होता है, ऐसे ही है ना जी। सर को ऊपर किया जाए तो वो टच होता है, दो जानू होकर बंदा बैठ सकता है। अब जरा मैं इसका प्रैक्टिकल करवाने लगा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में दो जानू बैठे हैं, सर ऊपर तो होता नहीं क्योंकि उसमें खला कम है, सर यूं है। फिर गोद में नबी पाक अलैहिस्सलाम का बद्दुहा वाला मुखड़ा है। यार ये तसव्वुर बनाओ तो सही, मजा आएगा। गोद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बद्दुहा वाला मुखड़ा, वल्लैल वाली जुल्फे, माज़ाद वाला कातिल, अलम नशरा वाला सीना। अच्छा जी, गोद में सरकार का मुबारक सर, तो कितना का फासला रह गया होगा, कितना कुर्ब मिला है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार का। सांप ने डसा, पता चल गया जहर चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो इस जहर की वजह से मेरी मौत वाक़ई हो, और इस मौत की वजह से जो ये विसाल की घड़ियां हैं ना, कहीं फिराक में तब्दील ना हो जाए, कहीं जुदाई ना हो जाए। इस खौफ की वजह से रोए हैं, तकलीफ की वजह से नहीं रोए। अच्छा, एक और बात देखने वालों की कर दूं, वापस से बड़ा सुभान अल्लाह कहें। जिन्होंने देखा है, देखने वालों की बात करता हूं। आज वैसे ना हमारा अपना मिजाज बड़ा खराब हो गया है, हम दीन को अपनी तबीयत के मुताबिक ढालते हैं। और यार इन्होंने भी बैठे रहन जो मसीते ये भी अल्लाह अल्लाह ही करते ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਲ ਮੁਸਤਦਰਕ ਅਲ सहीहैन जिल्द नंबर 4 वीडियो बन रही है, हवाला उन्होंने दिया है, चेक करिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, लोग मस्जिदों में जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, पकड़ पकड़ कर लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया जाएगा। अल मुस्तदरक अल सहीहैन जिल्द नंबर 4, मेरे आका ने फरमाया एक जमाना मेरी उम्मत पर आएगा, मस्जिदों में बैठे होंगे, इकट्ठ होगा, जमा होंगे, लेकिन सुनो उनमें से कोई एक भी मोमिन नहीं होगा। ये मेरी बात हो, आप इस इख्तिलाफ कर सकते हैं। अगर ये रसूलुल्लाह का फरमान है तो इसको मानो। मतलब क्या है? मतलब साफ है। इसका मतलब ये है कि मस्जिदों में पाया जाना ईमान की अलामत नहीं, ईमान की अलामत ये है कि बंदे के सीने में सरकार का प्यार कितना है। इश्क मुस्तफा, अदब मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा ईमान की हकीकत है। फकत मस्जिदों में पाया जाना ये ईमान की कोई अलामत नहीं है। अगर यही अलामत होती हुजूर ये ना फरमाते,
اگلی حدیث پاک سنو محبت سے ذرا سبحان اللہ کو جی. میں نے پہلے کہا تھا بابے بلے شاہ دے شیر تے سبحان اللہ بندی ہے, بہت بڑے بزرگ نے اللہ دے ولی نے, لیکن سب ولیوں کا ولی, سب پیروں کا پیر تو سرکار ہے نا جی. حضور کے فرمان پہ بھی ہونی چاہیے. حدیث پاک مشکات شریف, دارمی شریف, امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر ذکر کیا, الموجم الوبیر کی جلد نمبر 12 پر موجود ہے. حدیث ہے صحابہ کا ظلمت ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے, فرمایا میرے غلاموں بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے عجیب ایمان جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ ہر وقت ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں انوار و تجلیات میں مناجات میں رہتے ہیں. وہی مومن نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ غلاموں نے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان عجیب ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو ڈائریکٹ وحی کرتا ہے. اور یہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے؟ انبیاء کی طرف تو اللہ کی وحی آتی ہے. پھر صحابہ نے عرض کی حضور اب تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم صحابہ کی جماعت ہی ہے, کہ ہم صحابہ ہیں جن کا ایمان عجیب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے سامنے تو میرا بدوہا والا مٹھا رہتا ہے, وہ لیل والی زلفیں رہتی ہیں. تم نے تو چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے, سورج کو مڑتے دیکھا ہے, پتھروں کو مجھ پر درود و سلام پڑھتے دیکھا ہے, درختوں کو میرے بارگاہ میں حاضر دیتے دیکھا ہے. او میرے غلاموں میرے معجزات اور کمالات کو دیکھ کر تم ایمان لائے. تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہے؟ یہ بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا علم ختم ہو گیا, آگے ہمیں پتا کوئی نہیں کہ عجیب ایمان کس کا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مقدر پہ ناز کرو. ریڈی میڈ جو ملا ہیں اور جو بناسپتی مذہبی سکالر بنے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر, اپنے مسلم اور حضور کے امتی ہونے پہ ناز کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن بن دیکھے مجھ سے عشق کریں گے. دیکھا نہیں ہوگا, بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے. بس سنا ہوگا کہ کوئی وہ لیل والی زلفوں والا تھا, وہ دعا والے مکھڑے والا تھا, کوئی ایسا تھا, سنیں گے پڑھیں گے مجھ پر ایمان لے آئیں گے. مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث طبیعت خوش ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث کو روایت کیا, جلد نمبر 5 ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا. ایک مرتبہ فرمایا مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا ایک مرتبہ, اور سنی اپنے مقدر پہ نواز کر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آیا ہے. اپنا مقام پہچانو اور اپنے مقدر پہ ناز کرو, سجدہ شکر کر. کہاں بھٹک رہے یا کوئی پلمبر کوئی ادھر کوئی ادھر, ان کے پیچھے نہ جاؤ. دین لینا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ سے لو. عقیدہ وہ رکھو جو 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تھا. بخاری شریف کتاب الحج حدیث میں ہو ذمہ دار ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں. حجت الوداع کا موقع ہے, احرام پہنا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں بتاؤ نا یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھو نا احرام باندھا ہوا ہے, سب وہاں حج کے لیے آئے ہیں, پتہ ہی ہے حرم ہے,
مکہ ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں بولا. جواب کیا دیا حضور کی بارگاہ میں؟ عرض کیا کہ اللہ اعلم ورسولہ. یہ لفظ بخاری کے نہ ہو ذمہ دار ہوں. اللہ اعلم ورسولہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے. میں نے کہا عقیدہ رکھنا صحابہ والا رکھو. بناسپتی جو ننگے کے ملا ہے، جو مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں، ان سے دین نہ لے، سرکار کے صحابہ سے دین لے. سرکار کے صحابی کا عقیدہ ہے اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، رب کی عطا کے ساتھ اس کا محبوب بھی زیادہ جانتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ حجۃ الوداع ہے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، پتہ ہی ہے ذی الحج ہے، پتہ ہی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، سارے خاموش. جواب کیا دیا؟ اللہ اعلم ورسولہ. دوبارہ پھر یہی عقیدہ ذکر کر دیا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ دن کون سا ہے؟ یار یوم نہر ہے، کہہ دیتے نا نہر کے دن چل رہے ہیں قربانی کے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جواب کیا دیا؟ اللہ اعلم ورسولہ. اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، اس کا رسول بھی زیادہ جانتا ہے. ایک طرف میرے آقا کے صحابہ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی اگر یہ بات غلط ہوتی حضور خود فرما دیتے شرک نہ کرو. اللہ زیادہ جانتا ہے تو میں کہاں سے زیادہ جانتا ہوں؟ حضور خود منع کر دیتے نا. آئے نام نہاد سکالر جن یہ صحابہ سے زیادہ جانتے، بتاؤ یار مجھے رسول اللہ سے زیادہ یہ دین جانتے ہیں. نہ میرے آقا نے منع کیا، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا. تو پتہ چلا حضور کے علم کا عقیدہ رکھنا یہ 1.25 لاکھ صحابہ کا عقیدہ ہے. بخاری کی رٹ لگاتے ہو، نظریہ بھی رکھو بخاری والا. بخاری شریف کتاب المغازی میں آ جائیں. لوگوں نے صحابہ سے سوال کیا، ابھی حضور نے پوچھا تھا یہ شہر کون سا ہے؟ تمہیں پتا تو تھا یہ مکہ ہے، حرم شریف ہے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیوں نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ہم جانتے تھے مکہ ہے، حرم ہے. جواب اس لیے نہیں دیا اس خوف کی وجہ سے اگر ہم حضور کی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ ہے، صحابہ کہتے خدا کی قسم اگر سرکار جواب الارشاد فرماتے مکہ نہیں مدینہ ہے، صحابہ کا نظریہ دیکھو. صحابہ کہتے خدا کی قسم پھر وہ مکہ نہ رہتا بلکہ مدینہ ہی ہو جاتا. اور جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کوئی اختیار نہیں، مرضی سے تیلا نہیں توڑ سکتا. اور میں نے کہا خاموش ہو جا یار، تجھے پتا کیا ہے؟ صحابہ کا تو یہ نظریہ حضور مکے کو مدینہ کہہ دو وہ بھی مدینہ ہو جائے گا. اچھا زیادہ لطف کی بات یہ ہے صحابہ نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ اصحاب صوفہ جو پہلی یونیورسٹی اسلام کی، پہلا جامعہ، پہلا مدرسہ، اس کے معلم کون تھے؟ کریم آقا علیہ السلام تھے. براہ راست صحابہ نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ہے. پھر صحابہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، ایسے ہی ہے نا جی. صحابہ نے قرآن میں پڑھ رکھا تھا. قرآن پاک میں ہے نا ان اللہ وُدِعَ لِبَيْتٍ ان اول بیت وُدِعَ لِلنَّاسِ، ایسی ہے جی. ان اول بیت وُدِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر رب نے جو بنایا ہے وہ حرم شریف ہے، بیت اللہ شریف. صحابہ نے قرآن پڑھا ہوا تھا. میرے آقا نے پوچھا بتاؤ کون سا شہر ہے؟ جواب نہیں دیا. کیوں؟ اگر حضور نے مدینہ کہہ دیا مدینہ ہو جانا. اور صدقے جاؤں صحابہ کے ایمان پر، صحابہ کے عقیدے پر. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اگرچہ قرآن میں آ گیا ہے اس کا نام مکہ ہے، پھر بھی رب نے اپنے محبوب کو یہ اختیار عطا کر رکھا ہے اگر سرکار مکے کو مدینہ کہہ دیتے تو وہ مدینہ ہو جاتا. لوگوں نے پھر سوال کیا عقیدہ صحابہ والا رکھے جی. میں اپنا عقیدہ زبردستی منوانے نہیں آیا ہوں،
मैं तो हुजूर के सहाबा का अकीदा जिक्र कर रहा हूं। लोगों ने अर्ज की, सरकार अलैहिस्सलाम ने यही पूछा था ना, महीना कौन सा पता था, कह देते ना ये जिलहज शरीफ का महीना है। साहबा ने कहा पता था, अर्ज इसलिए नहीं किया कि हम जिलहज कहें। हुजूर फरमाते जिलहज नहीं, ये मुहर्रम है। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा कहते हैं फिर वो जिलहज ना रहता बल्कि वो मुहर्रम ही हो जाता है। ये है सहाबा का अकीदा, ये है सहाबा का नजरिया। मतलब ये है कि अकीदा वो रखना है मरते दम तक जो आज से 1400 साल पहले करीम आका के सहाबा का अकीदा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के नजरियात, अहले सुन्नत के अकायद वो ही हैं जो आज से 1400 साल पहले नबी पाक के सहाबा के थे। बात पढ़ने की है, पढ़ें, सुनी सुनाई बातों पर ना जाए, रिसर्च करें। मुस्तनद जो उलमा हैं अहले सुन्नत के, उनकी खिदमत में आए, फिर जाकर पता चलेगा इस्लाम क्या है। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह कीजिएगा ना जी। बुखारी शरीफ 1, मुस्लिम शरीफ 2, तिरमिज़ी शरीफ 3, अबू दाऊद शरीफ 4, निसाई शरीफ 5, इब्ने माजा 6 सियासता, और इसके अलावा कसीर कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मुख्तलिफ तुरुक असानीद के साथ मौजूद है। हदीस पाक क्या है? माने गनीमत हुजूर तकसीम फरमा रहे थे, एक शख्स आया, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी की, गुस्ताखी की। अब मैं आपको जो मसला समझाने लगा हूं, आपने तवज्जो रखनी है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना जी। अल्लाह ताला सलामत रखे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाली, हुजूर इजाजत हो तो इसका सर ना उतार दो। आज लोग हमें कहते हैं इंतहा पसंद है, बड़ी शिद्दत पसंद ने अजीज भी लोग, और मैंने कहा शिद्दत पसंद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर सहाबा वाली गैरत है। सरकार मौजूद हो, नबी पाक ने फरमाया तो नहीं, इसने मेरी बेअदबी की, गुस्ताखी की, तलवार निकाल लो। उसने बेअदबी की, हजरत उमर बिन खत्ताब ने पहले तलवार निकाल ली। हुजूर इजाजत दो इसका सर ना उतार दूं, तो पता चला हुजूर के नाम पर गैरत का आना ये सहाबा की सुन्नत है। तुम हमें शिद्दत पसंद कहो, इंतहा पसंद कहो, जो भी कहो, लेकिन जब पीछे जाओगे तो नजरिया सहाबा वाला खड़ा है, और हम वही नजरिया तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। मेरे आका ने मना कर दिया। बहुत सारी मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसकी तौजीहात लिखी। जब वो पुष्ट करके सरकार को पीठ करके जाने लगा ना, इसका मतलब ये है कि हुजूर को पुष्ट करना ये बेअदब लोगों का शिवा है। आशिक लोग तो ऐसा नहीं करते, आशिकों का तो ये मिजाज नहीं है। शागिर्द उस्ताद को पुष्ट नहीं करता, मुरीद पीर को पुष्ट नहीं करता, बेअदब लोगों का ये शेवा। जाने लगा, मेरे आका ने फरमाया इसको देख लो, हदीस ना हो जिम्मेदार, फरमाया इसको देख लो। जब उसको देखा, उसकी टेंड थी, क्या थी यार? पूरी सियासता के अलावा कसीर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। मैं कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया देख लो इसको। साहबा कहते हैं देखा तो उसकी टेंड थी, दाढ़ी घनी थी, गाल उभरे हुए थे, आंखें धसी हुई थी, उसका तहबंद निस्फ पिंडली तक उठा हुआ था। हदीस के अल्फाज ना हो जिम्मेदार, मेरे आका ने सलातो व सलाम ने फजा कता जिक्र की, फरमाया देख लो इसको, इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे कि उनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को कम देखोगे, उनके रोजों के सामने अपने रोजों को कम देखोगे, उनके अमल के मुकाबले में तुम अपने अमल को कलील देखोगे। वो कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे, मेरे आका का फरमान है इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इस सब कुछ के बावजूद वो लोग दीन से ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसे तीर तलवार से खारिज हो जाता है। अपने
اپنا مزاج ٹھیک کرو، اپنی طبیعتیں درست رکھو. یہ دینداری ہے، اس میں محلے داری شامل نہ کرو. خدا کی قسم دینداری ہے، اس میں رشتہ داری نہ لے کرو، دیکھو نہ دیکھو، علاقہ نہ دیکھو، بلکہ جب حضور کے دین کی بات آ جائے تو سرکار کے دین کے سپاہی بن جاؤ. دو نمبری نہیں ہونے دینی، یہ بھی اللہ اللہ کر دینے. اور سرکار علیہ السلام نے نشانیاں جو بتائی ہیں، کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ تم نے جو عالم دین رکھا ہوا ہے وہ تمہیں نہیں دین بتا رہا، وہ غلط پہنچا رہا ہے تمہارے تک، جو ان کی ضرورت پڑ گئی ہے. جب ان سے پوچھا جائے بھئی تم کچھ پڑھے ہوئے بھی ہو، کہتے ہیں آپ سکھن آئے ہیں. جب آپ سکھنے پھرتے ہیں تو انہوں نے کھیل سکھانا ہے. مستند علماء کے پاس جا کر دین کو سیکھو. محبت سے ذرا سبحان اللہ. اور ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ اور بھئی یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، ممبر کا تقاضا ہے، یہاں حق بات کہنا پڑتی ہے. آج حق بات نہیں کہوں گا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، قیامت کے دن تمہارا ہاتھ میرے گریبان میں ہوگا. بھی ہم نے تو ان پر اعتماد کیا تھا، رات بستر چھوڑ کے انہی کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بس شعر ہی پڑھتا رہا، ہماری جیبیں خالی کرتا رہا، دین کا صحیح پیغام کیوں نہیں دے کر گیا؟ اور صحیح عالم دین اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کی نظر جیب پہ نہ ہو، دل پہ ہو. ہاں دل پہ ہو، دل کی دنیا کو تبدیل کرے. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو صراط مستقیم پہ رکھے. محبت سے سبحان اللہ. یار ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اتنا آپ نے خرچہ کیا، طبیعت خوش ہو گئی ہے، کتنا خوبصورت انتظام ہے، سارا سلسلہ بڑا زبردست ہوا ہے. لیکن زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب قرآن و سنت کی ترجمانی زیادہ کی جائے. تو کوشش کیا کریں جہاں نعت خواں ڈالنا وہاں ایک خطیب اور ڈالیں. خطیب کو اس وقت لگایا جاتا ہے جب ان کو جگہ جگہ کر بیان کیا جائے، ان کو بیدار کیا جائے. ایسا نہیں. ممبر رسول کا تقاضا ہے، جگتیں ہمیں بڑی آتی ہیں، لیکن مزاج میرا یہ ہے، یوٹیوب چینل میرا کھول کے دیکھ لینا، کسی تقریر میں میں ممبر پہ بیٹھ کے جگت نہیں مارتا، ایسی بات نہیں کرتا جو اخلاق سے گری ہوئی ہو. یا رب کا قرآن پڑھتا ہوں یا رسول اللہ کا پیغام پڑھتا ہوں. صحابہ کیسا ادب کرتے تھے حضور کا، بس وہ صحابہ والا ان کی سیرت کو اپناؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں، سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے سوال کر دیا بتاؤ نا آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا انہو اکبر منی، بڑے تو مجھ سے سرکار ہی ہیں، وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا ہوں. کیسا ادب ہے؟ یعنی جواب کے اندر ایسا ادب رکھا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بس یہ ہے کہ میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں. میں کہتا ہوں ادب والا سلسلہ یہی رکھنا ہے. صحابہ اکرام نبی پاک کے جو صحابہ تھے 130 صحابی مفتی تھے، سارے کو سبحان اللہ. آج لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں فقہ حنفی مولوی انہوں نے سنیاں نے آپ ہی گھر بیٹھ کے بنائی ہے. اگر ہم نے گھر بیٹھ کر بنائی ہے تو 1400 سال پہلے نبی پاک کے اصحاب کی فہرست میں 130 صحابہ اکرام جو مفتی افتاء کے منصب پر فائز تھے وہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر یہ ان صحابہ میں سے ہے جو مفتیان اکرام کی لسٹ میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا او بھی جو تم ایک سفر پر جاتے ہو 92 کلومیٹر اور اس پہ جا کے تم نماز قصر پڑھتے ہو، یہ قرآن میں تو ہے نہیں، تم کیوں پڑھتے ہو؟ بڑا خوبصورت جواب دیا. کہتے کیا پوچھ رہا ہے؟ ہمارے سامنے سرکار کی ذات ہوتی ہے، حضور جیسا کرتے ہم بھی ویسا ہی کر لیتے ہیں. یعنی صحابی نے عقیدہ اور نظریہ یہ دیا ہے سرکار کی ذات سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے دنیا جہان کا کوئی عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا عقیدہ، سب سے بڑا مرکز ایک امتی کے لیے کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے. صحابہ کہتے جیسا ہم حضور کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے
ویسے ہم بھی کر لیا کرتے تھے. سرکار نے کسر پڑھی, ہم نے بھی پڑھ دی. محبت سے سبحان اللہ. لے جی ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے, دیکھیں میں نے آپ کا کتنا خیال کیا ہے. قرآن پڑھا ہے یا سرکار کے فرامین پڑھے ہیں؟ کوئی شعر پڑھا میں نے؟ شعر پڑھنا بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ ٹھیک یہ ہے کہ حضور کی حدیث پڑھی جائے. مزہ نہیں آ گیا؟ محبت سے سبحان اللہ کو یار. اگر آپ کے دل کھینچنے ہیں تو پھر تو وہ کرتب لگائے جائیں جو ہوتے ہیں. مطلب کرتب دکھانا نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی صحیح ترجمانی کرنی ہے. اور جو مخالفین ہیں ان کا پردہ چاک کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب رب نے رکھا ہی نہیں. اور یہ عقیدہ ہم سنیوں کا نہیں, 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. لیکن میں اختتام کر رہا ہوں محبت سے سبحان اللہ کو. حضرت حسان بن ثابت منبر رسول پر بیٹھ کر کیا بیان کرتے ہیں؟ خلقتا مبرأ من کل عیب, محبوب آپ کو رب نے ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اب اس پہ ذرا خوش ہونا. حضور نور ہیں, یہی ہے نا؟ سرکار کے نور ہونے میں حسن ہے یا نور نہ ہونے میں حسن ہے؟ بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کا نظریہ تو یہی تھا نا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, حضور آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, دیکھتی کیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں. صحابہ تو یہ بیان کر رکھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف شمائل والا جو چیپٹر ہے اس میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے کان الشمس تجری فی وجہہ, ایسے لگتا تھا کہ پورا سورج سرکار کے مبارک چہرے انور میں چمک رہا ہو. یہ دیکھنے والوں کی بات ہے. تو کمال نور ہونے میں ہے, کمال حضور کے علم ہونے میں ہے. جب یہ ساری شانیں رب نے عطا کی ہیں اور یہ ماننے والے الحمدللہ سرکار کے غلام اہل سنت ہیں. سینے کا زور لگا کے ذرا سبحان اللہ کہیں. اچھا, ایک پیغام اور ایک میسج آج کے اس خوبصورت اجتماع کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. بانیان محفل انتظامیہ کی دیوانگی دیکھ کر بھی خوشی ہوگی. سارے مجمع کو کنٹرول کیا ہوا تھا, کبھی آگے آ رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں. یہ ایک دیوانگی ہوتی ہے, یہ ایک خوشی ہوتی ہے کہ بھی ہم نے حضور کا میلاد رکھا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک پیغام آج کے خوبصورت اجتماع کے حوالے سے دے رہا ہوں, وہ لے کر جائیے گا. زندگی جیسی کیسی گزرنی تھی گزر گئی, توبہ کے دروازے موت تک کھلے. حضور کی محفل میں ذکر میں آ گئے ہو نا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اب یہ خود ہاتھ کھڑا کرو تے قسم دو, یہ میرا کوئی مزاج نہیں. خود ہی یہ توبہ کر کے اٹھنا ہے, جیسی کیسی گزرنی تھی گزر گئی. مولا اب ساری زندگی تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے گی. بس یہ نیت کر کے اٹھیں, اللہ نیتوں کا بھی ثواب دیتا ہے. اور کوشش کریں اپنے بچوں کو دین پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, رسول اللہ کے فرامین پڑھائیں, اپنے گھر میں مذہبی ماحول قائم کریں تاکہ بد عقیدگی سے ہم بھی بچیں, ہمارے بچے بھی بچیں. لے جی بیان ختم ہو گیا, ایک نعرے کے ساتھ اختتام ہوگا. میں نے کہنا تاجدار ختم نبوت, آپ نے 2 مرتبہ سینے کا زور لگا کے کہنا زندہ باد زندہ باد. پتہ چلے فضائیں گونج جائیں یہاں پر. یہ درخت, پتے, یہ فضا, یہ لائٹنگ, سب کچھ قیامت کے دن گواہی دیں کہ یہ دیوانے بن کے حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ ہاتھ بھی حضور کے لیے, سینے بھی حضور کے لیے, زبان بھی حضور کے لیے ہے. سینے کا زور لگاؤ, سینے کو مدینہ بنا کر نعرہ لگانا ہے. تاجدار ختم